بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، پیارے سننے والوں، تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا زیادہ سے زیادہ سلام قبول ہو۔ آپ سب کو میرے چینل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق بات کریں گے اور اللہ کا نام، وہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بات کریں گے، اور اللہ کے نام کے ہی وظیفے کی بات کریں گے، اور اللہ کے نام کے اندر چھپی ہوئی کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں، تعریفیں بیان کریں گے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ اللہ کا نام پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام بار بار ذکر میں کرتے ہوئے آپ کس طرح ولی اللہ بن سکتے ہیں، آپ صاحب کشف بن سکتے ہیں، دنیا کے اور دین کے تمام فیض و برکات کا حصول سے مل سکتا ہے۔ اس نام کی برکت سے بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتے، جو آپ کو مل سکتا ہے، سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کا نام جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کامل ہے اور تیری ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جسے روز ازل میں ہر روح نے مانا کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ اے اللہ، تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیرا طالب ہے اور تو اس کا مطلوب ہے، اور کوئی تجھے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے۔ اے اللہ، تو اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی تیری تلاش میں شام و سحر سرگرداں ہے۔ اللہ وہ ہے جو واحد اور احد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب، ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تحت ثری اور فوق و ثریہ تک کی تمام غائب حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مالکوں کو راہ حق دکھاتا ہے، سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کو ان کی طلب پوری کرتا ہے۔ گویا کہ اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ، اس کے جلوہ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوست، دل و جان سے مان لے اس کے خانے میں سے توحید کا پہلا گھونٹ پی کر دونوں عالم سے بے خبر اور بیگانہ ہو جا، اور زندگی کا ہر لمحہ اسی کی یاد میں گزار دے۔ یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور چونکہ یہ اسم اعظم ہے اللہ، چونکہ یہ والا اسم جو ہے اسم اعظم ہے، اس لیے اس کا ورد تمام اسرار و رموز کا خزانہ ہے، ہر قسم کے فیض و برکات کا منبع ہے۔ اس لیے جو اس اسم کا ہمیشہ ورد کرے، اسے دنیا دین میں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ یہ اسم جمالی کا مظہر ہے۔ لفظ اللہ قرآن پاک میں 2360 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے خواص اور فوائد بے پناہ ہیں، مگر ان میں سے چند کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی اللہ بن جائیں، اللہ کے نزدیک ہوں، اللہ کے دوست بن جائیں۔ ویسے تو ہم سب کا ہی دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، تو اللہ کا دوست بننے کے لیے لفظ اللہ کا وظیفہ لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس اسم کو پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور جو اس اسم کا ورد کرتا ہے وہ اللہ کا ولی اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ جس کسی کو جو کچھ ملا اللہ کے نام کی بدولت ملا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھے، اور کم از کم 7 سال تک پڑھتا رہے۔ کتنی بار؟ 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھے، اور کم از کم 7 سال تک پڑھے۔ اگر گن کر نہ پڑھ سکتا ہو تو 1 گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے اور 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد، اسی طرح 1 گھنٹہ شام کی نماز کے بعد اور 1 گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد
پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ باطن کھل جائے گا اور اسے ایسی روحانیت حاصل ہوگی اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ یعنی کہ ولی اللہ بننے کے لیے آپ کو 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کا ورد نہیں کر سکتے کم از کم 7 سال تک، تو آپ کے لیے ایک آسانی ہے کہ آپ 1 گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے اور 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کریں، اور اسی طرح شام کو 1 گھنٹہ شام کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر روحانیت کھل جائے گی اور آپ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، جو مطلب جن کا دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے، اگر وہ اس اسم کا ورد کریں عشق الہی کے حصول کے لیے، صرف 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگ جائیں، صرف 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دل دنیا کی چیزوں سے متنفر ہو جائے گا اور یاد الہی کی طرف خوب مائل ہوگا۔ نماز اور نوافل پڑھنے کو دل بہت چاہے گا، یعنی اس اسم کو پڑھنے سے دل اللہ کی عبادت میں خوب لگتا ہے، جس سے اللہ کا عشق حاصل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی محبت اور عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بے حد مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی خاطر جینے لگتا ہے اور اسی کے دل سے دنیا کم ہو جائے گی۔ بہرکاف جو خلوص دل سے اس کا نام لینے لگتا ہے، وہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ کوئی اتنا زیادہ ہے ہی نہیں، صرف ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا ورد کرنا ہے، تو آپ کا دل دنیا کی چیزوں سے متنفر ہو جائے گا، آپ نماز پڑھنے کی طرف لگ جائیں گے، آپ نوافل پڑھنے کی طرف لگ جائیں گے، آپ کا دل اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام ہو جائیں، کوئی رکا ہوا کام ہو جائے، کوئی اس طرح کا، بعض اوقات تو کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کو دنیا کی تمام چیزیں ملیں، دین کی چیزیں ملیں، ٹھیک ہے، یا اسے رکے ہوئے کام پورے ہوں، یا اس کی دلی کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی رکا ہوا کام ہے یا کوئی کام رک گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یا اللہ کا ورد کرے۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی کام رک گیا ہے تو اس کے لیے 40 دن کا وظیفہ ہے یہ، کہ 40 دن میں یہ اس کو 1.25 مرتبہ پڑھے، یا اللہ کو جو ہے وہ 40 دن پہ آپ تقسیم کر لیں اور 1.25 کی تعداد اس کی پوری کر لیں، رکا ہوا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب کی مرضی سے۔ اگر کوئی دلی خواہش ہو جو حاجت درپیش ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ لفظ اللہ پڑھنے سے دنیا کے ہر کام میں برکت پیدا ہوگی اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو آپ اپنے منہ سے ادا کریں اور وہ، یا آپ کوئی بات اپنے منہ سے کہیں اور وہ پوری ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لفظ اللہ کو جب بھی یاد آئے اسی وقت لفظ اللہ کا ذکر شروع کر دیں بغیر گنے ہوئے۔ آپ چند دن اس کا اسی طرح ورد کریں کہ جب آپ کو یاد آئے تو آپ یا اللہ کا جو ورد ہے وہ کرنا شروع کر دیں بغیر گنے ہوئے، تو آپ اس کے فیض و برکات سے خود ہی بہرہ ہوں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کیسے کیسے اثرات ہیں۔ ایسے ہی اگر خود کسی کا رزق تنگ ہے، اس رزق میں برکت نہیں ہے یا گھر میں پوری نہیں ہو رہی، تو رزق کے اضافے کے لیے بھی یا اللہ کا ورد جو ہے وسعت رزق میں بڑا اہم ہے۔ اضافہ رزق کے لیے اس اسم کا آپ چلا کریں گے، جمعرات کے روز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھیں۔ جمعرات کے روز بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھیں۔ اس کے بعد 4000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 40 دن تک اس طرح پڑھیں۔ مطلب اگر آپ کا رزق تنگ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جمعرات کے روز آپ نے بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے۔
100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 4000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر یا وہاب یا رزاق 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح 40 دن تک اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ اسم اللہ کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ بچے ہیں جن کا ذہن نہیں پڑھنے کی طرف ہوتا، وہ کھل کر نہیں پڑھ سکتے، کند ذہنی کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک عامل کا قول ہے کہ آپ روٹی پکائیں، اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھیں اور کند ذہن بچے کو کھلائیں۔ جس کو سبق یاد نہیں ہوتا یا یاد کیا ہوا اس کو بھول جاتا ہے، تو آپ اس بچے کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل 21 دن کریں کہ ایک روٹی پکائیں روزانہ، اس کے اوپر یا اللہ لکھیں، 7 مرتبہ لکھیں، یا اللہ 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 7 مرتبہ لکھیں اور 21 دن یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ بچے کا ذہن کھل جائے گا اور خوب لگن سے پڑھے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور آزمایا ہوا ہے۔ کچھ جگہیں ایسے ہوتی ہیں جہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور انسان ناحق جھگڑوں میں پھنس جاتا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بن جاتا ہے، مطلب آپ نے اس جھگڑے میں آپ کا تو حصہ نہیں ہوتا لیکن آپ خواہ مخواہ ہی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس اسم کو اس وقت بھی کثرت سے پڑھیں اور دل میں اللہ کا تصور لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے حق میں مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ۔ اللہ کے نام کے بہت سے اور بے شمار فوائد ہیں، بے شمار۔ یہ ایک جامع وظیفہ ہے، قضائے حاجات اور تسخیر المخلوق کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے سے بہت سے معاملات آپ کے حل ہوتے ہیں اور ایسے معاملات، ایسی پوشیدہ چیزیں اور ایسے پوشیدہ کام پورے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں اور آپ کی نظر سے بھی۔ لیکن جب آپ اس کا ورد کریں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بغیر کسی توگ و دو کے، بغیر کسی چیز کے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے نام کا خاص ورد کریں، بغیر گنے ہوئے ورد کریں، انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر آپ کی دعائیں قبول کی ہیں، کس قدر آپ کی تمام مسائل آپ کے حل کیے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی اور ہماری تمام جائز خواہشات پوری کریں۔ اللہ حافظ۔